مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیسے شکریہ ادا کروں بھائی منوج سنہا جی اور وائس چانسلر صاحب کا، جنہوں نے اس بہت ہی اہم موضوع پر ہونے والا قومی کنونشن اس میں مجھے بھی دعوت دی، اپنے خیالات آپ کے ساتھ ساجھا کرنے کا موقع دیا، اور اس سے بڑھ کر یہاں پہ جو میں نے سنا مجھ سے پہلے جو باتیں کہی گئیں وہ یقیناً نہ صرف ایک تازگی بخش پیغام ہے بلکہ خود بہت کچھ سمجھنے کا ذریعہ۔ چونکہ ہم یہاں موضوع بھی صوفیزم، تصوف یا رشیت ہے، اور کشمیر مجھ سے پہلے سبھی لوگوں نے بتایا ہے کہ کشمیر کی یہ قدیم روایت ہے، لیکن دو نام للہ عارفہ للدید للہ ماں بھی کہتے ہیں، اور حضرت شیخ العالم نند رشی۔ میں غور کر رہا تھا، سب سے پہلے تو میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا، اور بلکہ حضرت بابا داؤد خاکی کے الفاظ استعمال کرنا چاہوں گا جنہوں نے فرمایا، شیخ نور الدین کے بحر عرفاں است، مظہر فیض وجود رحماں است، معدن زہد و منبع ورع است، مصدر علم و دین و ایمان است۔ آج دونوں ہی ان بزرگ ہستیوں کے واق کتابوں کی صورت میں ان کے اشلوک ہمیں بازار میں مل جاتے ہیں، اور یہ ہماری کتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہماری کیا استعداد ہے اس پر منحصر ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن میں غور کر رہا تھا کہ آخر نند رشی کو شیخ العالم کہا جاتا ہے، شیخ الکشمیر کیوں نہیں کہا گیا؟ شیخ العالم ہے نا، تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات، ان کا پیغام، اس کی ایک آفاقیت ہے، وہ صرف کشمیر کے لوگوں کی بہبود تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس تعلیم سے جو کوئی بھی فائدہ اٹھانا چاہے وہ بہتا ہوا چشمہ ہے، دریا ہے، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ غور کیجئے گا کہ ہم کس کو یاد کرتے ہیں؟ للدید اور نند رشی کے زمانے سے لے کے اب تک کتنے بادشاہ، کتنی حکومتیں کشمیر میں بدل چکی۔ اگر میں یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو درس و تدریس، شکشا کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اگر میں ان سے کہوں کہ 10 لوگوں کے نام بتا دیجئے تو شاید نام بتانا مشکل ہوگا۔ قرآن حکیم میں ایک آیت کے 2 لائنیں ہیں، سورہ رعد میں یہ آیت ہے جس میں بتایا گیا ہے، مثال دی گئی ہے کہ سیلاب آتا ہے، بہت پانی اکٹھا ہوتا ہے، اس کے اوپر جھاگ بن جاتے ہیں، وہ جھاگ ختم ہو جاتے ہیں، اور پانی جو فائدہ بخش ہے
اس کو زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور زمین زرخیز بن جاتی. اور اسی طرح دوسری مثال اس آیت میں دی کہ ہم سونار کے پاس جاتے ہیں چاندی سونا لے کر زیور بنوانے کے لیے، برتن بنوانے کے لیے، وہ اس کو پگھلاتا ہے، اس کے اوپر بھی جھاگ آتے ہیں، وہ جھاگ ختم ہو جاتے ہیں اور جو سونا اور چاندی اپنی جو اس کی صاف شفاف جو شکل ہے اس کو زیورات میں یا برتنوں میں تبدیل کر دیا جاتا. تو وہ قرآن حکیم کی 2 لائنیں ہیں، فَيَذْهَبُ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو چیز ناکارہ ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، وہ سیلاب کے جھاگوں یا دھات کے اوپر جو جھاگ آتے ہیں ان کی طرح ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو چیز انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے، منفعت بخش ہوتی ہے، اس کو ہم زمین میں اس کو وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ. قرآن یہ نہیں کہتا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ الْمُسْلِمِينَ، نہیں، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ. جو بنی آدم کو، انسانوں کو، دنیا کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، قرآن میں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم زمین میں اسے زندہ رکھتے ہیں. کوئی چیز تب تک زندہ رہتی ہے جب تک اس کا وجود فائدہ بخش ہے. میں اسی طرح مانتا ہوں کہ کشمیر کی رشیت کی پرمپرا، روایت، یہ ایسا سرچشمہ ہے جو لوگوں کو انسانی عقل و شعور جب تک موجود ہے لوگ اس سے سیراب ہوتے رہیں گے اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اور اسی لیے بادشاہوں کے نام ہمیں یاد نہیں ہیں جن کا جاہ و جلال تھا، اور یہ غار کے اندر ریاضت کرنے والے